دلے کسے نمی خراشم، میں بس اپنی داڑھی نکال رہا ہوں، کسی کا دل نہیں نکال رہا ہوں، کسی کے دل کو تکلیف نہیں دے رہا ہوں۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ تو کسی کے دل کو نہیں نکال رہا، تکلیف دے رہا، لیکن داڑھی نکال کر رسول اللہ کے دل کو تکلیف دے۔ سچے تاجر کو اللہ رب العزت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کا شمار کرتے ہیں، جو تاجر سچا ہوتا ہے، جو حلال کمائی کماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو حکم نبیوں کو عطا فرمایا، یا ایھا النبی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیوں، اللہ نے نبیوں کو حکم دیا کہ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حلال کمائی کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ حلال کمائی جب بندہ خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس میں اتنی مٹھاس عطا فرماتے ہیں، صحت بھی دیتے ہیں، نیک عبادات کی توفیق بھی دیتے ہیں، اچھی عادات بھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اگر اس کے برخلاف بندہ حرام کمائی میں مبتلا ہوتا ہے، فرمایا وہ حرام کمائی اسے حرام کرا کر ہی رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آتے اور آ کر دور سے کھڑے رہتے، رسول اللہ کو دیکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے صحابہ آ رہے ہیں، مصافحہ ہو رہا ہے، معانقہ ہو رہا ہے، لیکن یہ صحابی دور سے کھڑے رہ کر دیکھتے اور چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ میرا لاڈلا آتا تو ہے اور بڑی محبت سے دیکھتا تو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارے صحابہ آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، لیکن دیکھا ایک صحابی دور سے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو کر چلے جاتے۔ کوئی آ رہے ہیں مصافحہ کر رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں معانقہ کر رہے ہیں، لیکن یہ صحابی بس دور دور سے دیکھ کر چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ میرا لاڈلا آتا تو ہے، لیکن ملاقات کیوں نہیں کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے لاڈلے، آتے تے ہو لیکن ملاقات نہیں کرتے، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ سے محبت بہت ہے، آپ سے محبت بہت ہے، صبح سے میں لکڑیاں کاٹتے رہتا ہوں اور تھک جاتا ہوں، لیکن جب آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اس لیے آ جاتا ہوں، لیکن کہا ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھ نرم نرم، آپ کے ہاتھ نرم جیسے روئی ہے، کپاس ہے، اگر میں ملاقات کروں، میں دن بھر محنت کرتا ہوں، میرے ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے ہیں، ان گٹوں کی وجہ سے میرے ہاتھ مضبوط ہو گئے ہیں اور ایسے ہو گئے جیسے کانٹے ہیں، اگر میں ملاقات کروں، میں نہیں چاہتا کہ میرے ان سخت ہاتھوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو۔ صحابہ کتنا خیال کرتے تھے، صحابہ کتنا سوچتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہوئے ان کی جانیں نکل جایا کرتی تھی۔
اللہ اکبر. لیکن آج نہ کسی عورت کے دل میں یہ خیال ہے، نہ کسی مرد کے دل میں یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک فیضی شاعر گزرا ہے، وہ ایک مرتبہ جا کر اپنی داڑھی صاف کرا رہا تھا اور وہ بیٹھا اپنا گال صاف کرا رہا تھا، اور دور سے ایک شخص اس کی شعر و شاعری کو سن کر اس سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوا آیا تھا. کسی نے کہا کہ میں نے وہاں دیکھا ہے فیضی شاعر کو کہ وہ حجام کے پاس بیٹھ کر اپنی داڑھی منڈوا رہا ہے. وہ جا کر دیکھا اور پریشان ہو کر کہنے لگا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو کہ تم اپنی داڑھی مونڈ رہے ہو. تو اس نے کہا بلے ہاں میں اپنی داڑھی نکال رہا ہوں. دلے کسے نمی خراشم، میں بس اپنی داڑھی نکال رہا ہوں، کسی کا دل نہیں نکال رہا ہوں، کسی کے دل کو تکلیف نہیں دے رہا ہوں. تو اس وقت اس نے کہا کہ تو کسی کے دل کو نہیں نکال رہا، تکلیف دے رہا، لیکن داڑھی نکال کر رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچا رہا. صحابہ یہاں ہاتھ ملانے کے لیے سوچ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ میری ہاتھ کی سختی سے رسول اللہ کو تکلیف نہ ہو. نہ آج ہم دل کی سختی سے پریشان ہیں، نہ رو رہے ہیں کہ رسول اللہ کو مجھ سے کتنی تکلیف ہوتی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ہاتھ دکھاؤ. رسول اللہ نے ان ہاتھوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا، ان ہاتھوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو اپنے زبان، اپنے لب مبارک سے چھوما اور بتایا جن ہاتھوں میں بخاری ہو، جن ہاتھوں میں قرآن مجید ہو، انہی کا یہ اعزاز نہیں ہے، بلکہ وہ ہاتھ بھی اس قابل ہیں کہ جن کے ہاتھ اللہ اکبر حلال کمائی میں صرف ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ہاتھوں کو چوما ہے، نہ صرف ان کی اس صحابی کی حلال کمائی بہت